بحرینی عوام آل خلیفہ حکومت کے ساتھ اپنے تشخص کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم۔ بحرینی عوام کی اسلامی تحریک کے رہنما شیخ عیسیٰ قاسم نے صہیونی وزیر خارجہ کے دورِ منامہ پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ صہیونی دشمن سے ساز باز بحرین کے عوام کے خلاف حکومت کی سیاسی جنگ ہے۔ العہد ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق بحرینی عوام کے مذہبی اور انقلابی رہنما آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے جمعرات کو غاصب صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ یائیر لاپید کے دورِ منامہ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی دشمن سے تعلقات کی برقراری کی نفرت انگیز خیانت عوام کے خلاف بحرینی حکومت کی ایک سیاسی جنگ ہے، جس میں خوف و وحشت، غربت، قید و بند، شہریوں کی جلائے وطنی، توہین و تحقیر، الگ تھلگ کرنا اور حقوق کو سلب کر لینا بھی شامل ہے۔ آیت اللہ عیسیٰ قاسم نے زور دے کر کہا کہ بحرینی حکومت عوامی پالیسیوں کے مقابلے میں اپنے حقیقی تشخص پر قائم ہے اور استقامت طویل ہوگی، اور یہ بحرینیوں کے لیے ایک فیصلہ کن اور اپنی حیثیت کی بقا کی جنگ ہے۔ صہیونی وزیر خارجہ لاپید تل ابیب منامہ کے درمیان تعلقات کی برقراری کے معاہدے کے بعد پہلی بار 30 ستمبر کو بحرین کے دورے پر پہنچے۔ بحرین نے ستمبر 2020 میں ٹرمپ حکومت کی کوششوں سے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے تھے، جس کی بہت سے ملکوں اور عوام نے سخت مخالفت کی۔ نوجوان کے بعد صہیونی فوج نے خاتون کو گولی ماری۔ صہیونی حکومت کے فوجیوں نے ایک فلسطینی خاتون کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں رونما ہوا۔ صہیونی فوجیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ فلسطینی خاتون چاقو سے حملہ کرنا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے اسے فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا، جبکہ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ خاتون کے پاس کوئی ہتھیار نہیں پایا گیا۔ صہیونی حکومت کا دعویٰ ہے کہ مسجد الاقصیٰ کی جانب جانے والی ایک گلی میں فلسطینی خاتون نے چاقو سے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ واضح رہے کہ کچھ گھنٹے پہلے ہی ویسٹ بینک کے علاقے میں اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا تھا۔ یہ واقعہ بریکیم نامی گاؤں کا بتایا جا رہا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں بھی صہیونی فوجیوں نے دعویٰ کیا کہ وہ علاقے میں آپریشن کر رہے تھے کہ فلسطینی نوجوان نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اس کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کی جارحانہ پالیسیاں بدلنے والی نہیں، حماس۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل فلسطین کے سلسلے میں کوئی بھی سیاسی رائے حل تسلیم نہیں کریں گے اور ان کی جارحیتوں کا سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ اناطولی نیوز کے مطابق اسماعیل ہنیہ نے بدھ کے روز ایک تقریر کے دوران حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور خود ساختہ صہیونی ریاست کے وزیر اعظم نفتالی فلسطین کے سلسلے میں کسی قسم کے سیاسی رائے حل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ و جارحیت کی راہ میں ان دونوں کی پالیسیاں بدلنے والی نہیں ہیں۔ حماس کے رہنما کا کہنا تھا کہ صہیونی حکومت غزہ اور مغربی کنارے میں اپنی جارحانہ پالیسیوں، فلسطینیوں کی زمین میں ہڑپنے اور ان کے حقوق کی پامالی کا سلسلہ بدستور جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ کا کہنا تھا کہ میرا ماننا ہے کہ اسرائیل کے سلسلے میں امریکہ کی پالیسیوں میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ ان دونوں کے بہت سے مفادات آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور وہ ان سے چشم پوشی نہیں کر سکتے۔ خود ساختہ صہیونی حکومت کے ساتھ بعض عرب حکام کے دوستانہ معاہدوں پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حماس کو اس قسم کی قربتوں پر بڑا افسوس ہے۔ بچوں کے قاتل صہیونی حکومت کے نئے جرائم کا انکشاف۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ فلسطین کے پہلے انتفاضے سے لے کر اب تک 2000 سے زائد فلسطینی بچے شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطینی اسیروں کے تحقیقاتی مرکز نے اعلان کیا ہے کہ سال 2000 میں انتفاضہ الاقصیٰ کے آغاز سے اب تک 2194 فلسطینی بچے شہید ہو چکے ہیں۔ یہ رپورٹ انتفاضہ الاقصیٰ کی 21ویں سالگرہ کی مناسبت پر جاری کی گئی۔ اس رپورٹ میں اسی طرح فلسطینیوں کی شہادت اور ان کی گرفتاری کے اعداد و شمار بھی بیان کیے گئے ہیں۔
फलस्तीनी असीरों के तहकीकाती मरकज़ की जानिब से जारी होने वाली इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सितंबर 2000 से अब तक 1,30,000 फ़लस्तीनी, जिनमें 2,364 खवातीन और 18,500 बच्चे शामिल हैं, गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फ़लस्तीनी इदारे की जानिब से जारी होने वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गासिब सियोनी हुकूमत ने इन बरसों में कोशिश की कि गिरफ्तारी की पॉलिसी पर अमल पैरा होते हुए फ़लस्तीनी कौम की मज़ामत को नाकाम बना दे, और इसी तनाजुर में इसने दसियों हज़ार फ़लस्तीनियों को ख़ास तौर पर 2002 में मगरबी किनारे के फिर से गासिबाना कब्ज़े के बाद गिरफ्तार किया है। जबकि इंतकाज़ुल अक्सा के आगाज़ के वक़्त इसराइल की जेलों में सिर्फ 700 फ़लस्तीनी कैदी ही थे। अल-कुद्स अल-अरबी नामी अखबार के मुताबिक सियोनी हुकूमत ने इंतकाज़ुल अक्सा के बाद के शुरुआती बरसों में फ़लस्तीनी की गिरफ्तारी तेज़ कर दी थी, और एक वक़्त ऐसा आ गया था कि फ़लस्तीनी कैदियों की तादाद 12,000 तक हो गई है।